وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان ان دونوں کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رکھی جائے کچھ باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، یوم آخرت سے مراد یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت اور اس دن جو کچھ بھی ہوگا ان تمام چیزوں کا شمار جو ہے آخرت میں ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔ آخرت کے ایمان پر 5 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قبر کے فتنے اور اس کی نعمتیں اور اس کے عذاب، اس سلسلے میں ایمان رکھنا۔ فتنے سے مراد سوال و جواب ہیں، یعنی سوال جو کیے جائیں گے ہر آدمی سے قبر میں، اور اسی طرح سے نعمتیں، ظاہر ہے جو اس فتنے سے نجات پا جائے گا، سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے، ان کو نعمتیں ملیں گی، اور جو جواب نہیں دے سکتے ہیں ان کو عذاب ملے گا۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ کیونکہ موت کے بعد ہی سے آخرت کا شمار ہونے لگتا ہے، تو قبر بھی یہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کے حصے میں سے ہیں جو کہ غیبیات میں سے ہیں۔ دوسری چیز آخرت پر ایمان رکھنے کے حصے میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے آنے والی ان تمام نشانیوں پر ایمان رکھنا ہے جس کا ذکر کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں موجود ہے، یعنی علامات قیامت، اس پر ایمان رکھنا ہے، یہ بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حصے میں سے ہے۔ تیسری چیز اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حصے میں سے ہے۔ چوتھی چیز قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اور ایک دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، اور جتنے بھی اس دن حوادث ہوں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں ثابت ہے، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ہے، اور یہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حصے میں سے، جیسے نامہ اعمال کا دیا جانا، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حساب و کتاب ہونا ہے، میزان قائم ہوگا، اسی طرح سے حوض ہے، جہنم ہے، اور اسی طرح سے صراط کا قیام، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حصے میں سے ہے۔ گویا قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے میں سے ہے۔ پانچویں چیز جو آخرت کے ایمان سے متعلق ہے وہ جنت اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے یقین رکھنا، اسی طرح سے اور یہ یقین رکھنا کہ یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ نیز جہنم اور اس کے عذاب سے کے تعلق سے یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے لیے ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کا تعلق آخرت کے ایمان سے ہے، کہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ جزئیات ہیں جن کا تعلق آخرت کے اوپر ایمان سے ہیں، مثلا احوال برزخ جو ہیں، قبر سے لے کر کے قیامت واقع ہونے تک، اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور یہ سب مکمل غیب سے متعلق ہے، لہذا اس میں جو کچھ بھی ہوں گے یا جو کچھ بھی ثابت ہے کتاب و سنت میں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے قیامت سے پہلے سور میں پھونک مارا جائے گا، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ بھی غیبیات سے متعلق ہیں اور ایمان بالآخرہ سے متعلق ہے۔ قبروں سے اٹھایا جانا، حشر کے میدان میں جمع ہونا، اسی طرح سے حساب و کتاب ہے، جزا ہے، بدلہ ہے، میزان، حوض، صراط، شفاعت، جنت، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار، جہنم، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔ اب جب ایک شخص ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو
کیا اس کی زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، یا اس ایمان رکھنے کا اس کو اس دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ایک بات جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان تمام جو ایمانیات ہیں اس کا تعلق دل سے ہے، اور ایک مومن جو ایمان رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر، اس میں اور ایک غیر مومن جو ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ان دونوں کے جسم میں، دیکھنے میں، شکل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اسی حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو شخص ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کی زندگی میں وہ اثر نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ آخرت پر ایمان جو کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، تو اس پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسے ہر چیز کے بارے میں حساب دینا ہے، لہٰذا وہ اپنی زندگی بڑے محتاط انداز میں گزارتا ہے تاکہ کہیں اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے بدلے کے دن اسے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ظاہر ہے اس کی زندگی میں عملی تبدیلی اسی صورت پر ہوگی جب وہ یقین رکھے گا کہ یعنی آخرت میں مجھے حساب دینا ہے، اور اگر اس حساب و کتاب ہی پر اس کا ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو بھلا وہ زندگی سنبھل کے کیوں گزارے، جیسے چاہے ویسے گزارے، اور یہی ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی زندگی کا حل۔ لہذا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا کہ اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا فائدہ، آخرت پر ایمان ایک مومن کو دنیا سے بے رغبتی پر ابھارتا ہے۔ جب وہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت ہی آخری اور آخرت ہی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، تو پھر اس کی طرف اس کی تڑپ بڑھتی ہے اور رغبت اس کی بڑھتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت دائمی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی تمام تر کوششوں کو آخرت کی خوشحال زندگی کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان کا دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ تیسرا فائدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا یہ کہ مومن کو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ جو کچھ اس نے دنیاوی نعمتوں میں سے چھوڑا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ نوازے گا۔ ظاہر ہے کبھی کبھی ہم بہت ساری ایسی جو دل کی خواہش ہوتی ہے، بہت ساری خواہشات کو ہم اس لیے قربان کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ایسا کریں ہم، تو ہم جو یہ قربانی دے رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک مومن کو تسلی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کی نعمت ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی نعمت ملے گی، کیونکہ اسے آخرت پر ایمان ہے، اور جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر بات ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ لہذا آخرت پر ایمان رکھنے سے مومن کو تسلی ملتی ہے کہ دنیا سے بہتر نعمت اس کو ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا فائدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے کہ آخرت پر ایمان رکھنے سے مظلوم کو تسلی ملتی ہے، مظلوم کو تسلی ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کمزور ہے، اس پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بدلہ نہیں لے پا رہا ہے، دنیا میں قصاص نہیں لے پا رہا ہے، لیکن اسے آخرت پر ایمان ہے کہ اس دن ہر چھوٹے بڑے کیے کا اس کو بدلہ ملے گا، اور ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی، مظلوم کو اس کا حق ملے گا، تو اس سے مظلوم کو بھی تسلی ملتی ہے۔ لہذا یہ آخرت پر ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنے سے ایک مومن کے اندر خوف اور رجا یعنی امید
اور محبت جیسی عبادت پائی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کا فیصلہ جنت کے لیے ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ جہنم کے لیے ہوگا۔ چنانچہ یہی ایمان، یعنی آخرت پر یہی ایمان، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے گا اور جنت کی لالچ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف اسے راغب کرے گا۔ کیونکہ جب آخرت پر ایمان رکھے گا تبھی تو اس کے اندر خوف ہوگا کہ بھئی آخرت میں جنت ہے، لہذا اس کے لیے آگے بڑھے گا۔ وہ آخرت میں جہنم ہے، اور جہنم ہے تو اس کے اندر عذاب ہے، اور جب عذاب ہے تو آدمی اس سے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے گا اپنے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں تیار کی اس بنیاد پر اس کی محبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ سے۔ تو آخرت پر ایمان کے یہ فائدے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھے گا یقیناً وہ اس بات پر بھی ایمان رکھے گا کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص دنیا میں محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، کیونکہ ظاہر ہے اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر یعنی جو عمل کرے گا وہ بالکل سوچ سمجھ کر کے کرے گا تاکہ اس کو اس کا حساب دینا ہو۔ اس کے بعد ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اس بات پر بھی ایمان رکھے گا کہ اسے صراط سے گزرنا پڑے گا، یعنی جو صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اس سے اس کو گزرنا ہے۔ اب صراط پار ہونے والوں کی دو حالت ہوگی، یا تو وہ نجات پا کر جنت میں چلا جائے گا، یا پھر ناکام ہو کر جہنم میں گر جائے گا۔ اب جو شخص آخرت کے اس ٹکڑے پر، یعنی قیامت کے دن جہنم کے اوپر صراط قائم ہوگا، اس پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ سوچے گا آدمی کہ بھئی یہ ہونا ہی ہے قیامت کے دن، لہذا وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے گا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو لوگ صراط سے پار ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ ورنہ اگر دوسرا نتیجہ ہوا ہمارا کہ نہ پار ہونے والوں میں سے اور جہنم میں گرنے والوں میں، تو پھر اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا۔ اسی طرح سے یہاں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ صراط، جہاں آخرت میں ایک صراط ہوگا، دنیا میں بھی ایک صراط ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دنیا میں ایک صراط ہے، یعنی صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس پر عمل کر کے آدمی جنت کو جائے گا، اور آخرت میں بھی ایک صراط ہے جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اس صراط میں وہی شخص پار ہو سکتا ہے جو شخص دنیا کے صراط مستقیم میں صحیح سے چلا ہو۔ دنیا کے صراط مستقیم یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی جس نے گزاری ہے، آخرت کے صراط میں وہی پار ہو سکتا ہے صحیح سلامت۔ لہذا ہمیں آخرت کے صراط سے چلنے سے پہلے، اس میں تو ہر ایک کو پار ہونا ہی ہے، نجات پانا ہے تو دنیا کے صراط مستقیم میں صحیح سے چلنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر ہم آخرت کے صراط میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دن کی بے بسی کا احساس لے کر جیتا ہے کہ اس دن، یعنی قیامت کے دن، ظاہر ہے اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اس دن اپنی جگہ سے اللہ کی اجازت کے بغیر
کچھ کرنا تو دور کی بات، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ایک قطرہ پانی وہ کہیں سے لا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سے آپ اس دن کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اس دن جو ہے کوئی اس کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک کپڑے کے ٹکڑے کا بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے بس جس کو اللہ تعالیٰ پہنا دے وہی پہن سکتا ہے، جس کو پلا دے وہی پی سکتا ہے۔ تو یہ جب ایک آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا ان تمام تفصیلات پر، تو اس کی زندگی آٹومیٹک تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ سارے فوائد ہیں آخرت پر ایمان رکھنے کا۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام آخرت پر ایمان یا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یعنی یقین کے ساتھ ساتھ اس کے وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے ایک مومن کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی ہوگی تو وہ ایمان صحیح ایمان کہلائے گا۔ اب اس کے بعد یہ آخرت پر ایمان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب ہم ایک موضوع کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، وہ ہے جو ایمان کا چھٹا رکن ہے، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بڑا غور سے آپ اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھیں، اس لیے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل، بہت سارے کھٹے میٹھے حالات اور اونچے نیچے حالات آتے رہتے ہیں، اور تقدیر کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اپنے زبان سے، اپنے حرکتوں سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ایمان کے منافی امور میں سے ہوتے ہیں۔ لہذا اچھی بری تقدیر پر ایمان، کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ تقدیر کہتے ہیں اندازہ کیا ہوا، مقدر کیا ہوا، جس کو بولتے ہیں نا لکھی ہوئی چیز۔ کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے ہم تقدیر پر ایمان رکھیں کہ ہم تقدیر پر ایمان لانے والے کہلائیں؟ تو اب دیکھیں، تقدیر کے 4 مراتب ہیں، یعنی 4 درجات ہیں۔ ہم لوگ اس کو تھوڑا ذہن نشیں کریں، اور ہر درجہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ تقدیر، یعنی تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کب کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں، اسی کام کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیر بولتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم لوگ بسا اوقات اس طرح سمجھتے ہیں، بلکہ عام طور پر تقدیر کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے نا؟ انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور تقدیر کے مسائل میں سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ آج ہمارے حل ہوں گے۔ تو تقدیر پر جب ہم ایمان رکھیں گے تو سب سے پہلا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی، چونکہ ہم نے بتایا ابھی کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کام کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے یعنی تقدیر کو، قسمت کو لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم علم کو ثابت کریں۔ کس چیز کو؟
علم کو ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال علم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کمال کا علم ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو وہ جانتا ہے، جو وجود میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو وجود میں نہیں ہے اور اگر وہ وجود میں ہوتی تو کیسے ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مرتبہ ہے ایمان کا، اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ عالم، یعنی عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی اس کو یہیں تک رہنے دیں، آگے بڑھتے ہیں، دوسرے مرتبے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کون کہاں ہے کیسے ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اس قدر اللہ کا علم ہے۔ اچھا، دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ اب اللہ کے پاس علم ہے یہ ہم نے جان لیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم مطلق ہے، اس کے پاس ہر قسم کا علم ہے۔ اچھا، اب اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر کو لکھ دیا، جس کو بولتے ہیں الکتابہ، یعنی لکھنا۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہم نے جان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثلا مجھے پیدا کیا، میں کتنا سال بچوں گا، کیا کیا کھاؤں گا، کب میری موت ہوگی، یہ سب اللہ کے علم میں تھا یا نہیں؟ آپ لوگ جواب دیجیے۔ جی تھا، اللہ کے علم میں تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اللہ کے علم میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا میری تقدیر کو، مثلا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر کو لکھ دیا، کس حساب سے لکھا؟ اپنے علم کے حساب سے، کہ فلاں بندہ کب پیدا ہوگا، کیا کیا کھائے گا، کیا کرے گا، کب اس کی موت ہوگی، کیا کیا عمل کرے گا، سب اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو، میں جو پیدا ہونے کے بعد جو جو کام کرتا، کھانا ہو، پینا ہو، پڑھنا لکھنا، جتنے بھی کام ہوتے میری موت تک، یہ سب اللہ کے علم میں تھا، یہ سب میرے کام تھے نا، میرے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے مطابق لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال ہے آپ سے، اب میں جو کام کر رہا ہوں کیا مجھے اللہ نے مجبور کیا کرنے کے لیے؟ نہیں۔ ہاں، تقدیر کو اس طرح سمجھیے، عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں تقدیر کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم کر رہے ہیں، ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، یہ گویا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سب بندوں کو مجبور کرتا ہے، لکھ دیا ہوں تم کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے کام کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اسی طرح تمام مخلوقات، آسمان و زمین کو کب تک رہنا ہے، سورج کب تک روشنی دے گی، چاند کب تک روشنی یعنی اس کی پھیلتی رہے گی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا۔ ابھی آگے اور بات آئے گی، تو دوسرا مرتبہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا، پہلا مرتبہ، علم کے مطابق اس نے تمام چیزوں کو لکھ دیا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اسی چیز کو اللہ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ
کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، پہلے علم کا ذکر ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے علم کا ذکر ہوا. ان اللہ یعلم ما فی السماء، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو پہلا مرتبہ اور دوسرا مرتبہ ہم نے سمجھا. پہلا مرتبہ تھا کہ علم، اللہ کے پاس علم ہے، کمال کا علم ہے، اسی کے مطابق اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. ٹھیک ہے. تیسرا مرتبہ تقدیر کو سمجھنے کا کہتے ہیں مشیت. مشیت کا معنی ہوتا ہے ارادہ. اب ظاہر ہے جس کے پاس علم ہے اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، لکھنے کے بعد اب اس کام کو انجام دینا ہے نا. ارادہ، اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے، اس کی مشیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے ارادہ کونیہ، کیا بولتے ہیں؟ ارادہ کونیہ. اور ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ارادہ جس میں اوامر و نواہی ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ واقع ہو، لیکن اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اسی کی عبادت کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کیا سب کو، وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کی عبادت کریں. لیکن کیا سارے لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ارادہ شرعیہ کا تعلق احکام سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے یہ کام کریں، بندے یہ کام نہ کریں، لیکن یہ مکمل طور پر واقع ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ارادے ہیں جو ہو کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ پسند بھی پسند کرے یا نہ کرے، وہ ہو کر کے رہے گا اگر وہ چاہے گا. مثلا کہیں پر کوئی عذاب آتا ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے، تو زلزلہ اللہ کے یعنی ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ارادہ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے لوگوں کی ہلاکت ہے، اس میں اللہ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے اور وہ ہوتا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، اس میں روکنے والی چیز نہیں ہوگی. تو یہ دو قسم کے ارادے ہیں. اس کی مزید گہرائی پہ ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بات مزید تفصیل ہو جائے گی. یہاں پر میں آپ کو ایک سمجھا دوں کہ اس ارادے کے تعلق سے دو فرقے پائے جاتے ہیں. ایک فرقہ جس کا نام ہے جبریہ، مجبور سے ہے جبریہ، اور ایک ہے قدریہ. جبریہ کا کہنا ہے، جبریہ یہ مجبور سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندے کر رہے ہیں نا کوئی بھی کام، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کرا رہا ہے. اچھا، یہ ان کا جو موقف ہے، ان کا جو یعنی ماننا ہے، اس کی خرابی کیا لازم آئے گی. دیکھیے، اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو سارا کام کرا رہا ہے، تو ہم تو کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. اچھا، نیکی کرتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا. اب اللہ ہی ہم کو گناہ کروا رہا ہے اور پھر کیا کہتا ہے گناہ کرو گے تو تم کو عذاب ملے گا. تو گناہ کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر عذاب بھی دے رہا ہے. تو کیا یہ یعنی اس موقف سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، کہ گناہ بھی کرا رہا ہے اور عذاب بھی دے رہا ہے؟ تو اللہ ظالم ہو گیا، نعوذ باللہ. اچھا، یہ خرابی ہے اس فرقے کے اندر. دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، معاملہ ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا، سب اپنے ارادے سے کرتے ہیں، سب اپنے ارادے سے کرتے ہیں، گناہ ہو یا نیکی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے کا بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، دونوں فرقے گمراہ ہیں، دونوں فرقے گمراہ ہیں.
اہل سنت والجماعت جو صحیح موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ تقدیر کے باب میں ان دونوں فرقوں کے درمیان وسطیت پر قائم ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت نے اللہ کی مشیت کو بھی ثابت کیا، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے، اور بندوں کی مشیت کو بھی ثابت کیا، بندے بھی ارادہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی کام انجام پانے سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہے، غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں ہم، اس کو کرنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی مثلا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک سامان اٹھاؤں، یعنی 10 کلو کا سامان اٹھاؤں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کام 10 کلو کا سامان اٹھانا یہ بھی ایک کام ہے۔ اس کام کو کرنے سے پہلے، ابھی کام کیا نہیں، اس سے پہلے میرے دل میں ارادہ آئے گا، ہے نا، کہ میں یہ کام کروں گا۔ ارادہ ہونا یہ ایک کام ہے، ارادہ کرنا یہ خود ایک کام ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز 10 کلو سامان اٹھانے کی میرے اندر طاقت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کام کو کرنے کے لیے طاقت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں چیزیں، ارادہ کرنے کی طاقت دینا اور اس کام کو یعنی کرنے کے لیے جو طاقت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ مثلا اگر میں نے بہت سارا یعنی میں نے ارادہ کیا کہ 10 دن میں مثلا میں صحیح بخاری پڑھا دوں گا، تو 10 دن میں صحیح بخاری پڑھانے کی میرے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے۔ طاقت نہیں ہے وہ کام انجام نہیں ہو پائے گا، چاہے کتنا ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح تو یہ ارادہ کرنا اور اس کام کو انجام دینے کی طاقت ہونا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، تبھی جا کر ہم لوگ اس کام کو انجام دے پاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ارادہ کر رہا ہے نماز پڑھیں گے، کیسے؟ کھڑے ہو کر کے، اور اس کو اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ آدمی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ارادہ تو ہے، یہ ارادہ جو کیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، تب وہ کام صحیح طریقے سے انجام پائے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، پھر وہ چاہنے کے بعد ہمیں ارادہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کام کو کرنے کی طاقت دیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ کام ہم اور آپ انجام دے پاتے ہیں۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم چاہ بھی نہیں سکتے ہیں، ہے نا، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اللہ بھی چاہتا ہے اور بندے بھی چاہتے ہیں، بندے کی چاہت الگ ہوتی ہے، اللہ کی چاہت الگ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہم لوگ تیسرا مرتبہ پڑھے، پہلا تھا اللہ کے پاس علم ہے، اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، دوسرا مرتبہ ہو گیا۔ تیسرا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کے بعد ظاہر ہے جب ارادہ کرے گا تو کام بھی ہوگا نا، تو چوتھا مرتبہ ہے خلق، یعنی پیدا کرنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تقدیر ہم نے ثابت کیا اور اس کے مراتب کو جانا۔ پہلا مرتبہ تھا علم ہونا، اس علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، یہ کہلاتے ہیں تقدیر کے مراتب، یعنی 4 مراتب ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک اعتراض ہے جو ابھی ہم نے کہا تھا آپ سے، اعتراض یہ ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر میں، ابھی ہم نے کہا آپ سے کہ تقدیر کو کس طرح سمجھیں گے، ہم لوگ عام طور پر یہ بات اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کرنے کا کیا مطلب ہے نا، میری تقدیر ہی خراب ہے تو عمل کر کے کیا کریں گے، یہ جو بات کہتے ہیں نا،
یہ بالکل بیکار اور بے بنیاد بات ہے۔ اس کا کئی طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہماری تقدیر ہی خراب ہے تو عمل کیوں کریں گے، یا عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ عام طور پر لوگوں سے آپ جب کہیں گے کہ بھائی شراب مت پیو، نماز پڑھو اور اچھے اچھے کام کرو، تو وہ یہ بولتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ آج میں شراب پیوں گا، میری تقدیر میں لکھا ہے کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو تم کون ہوتے ہو مجھے نماز پڑھانے والے، ہے نا؟ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر یا تقدیر کو آڑے بنا کر نیک عمل سے رکنا، یہ بات کیا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بچ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے تو میرے تقدیر میں جہنم لکھ دیا تھا، تو میرے عمل سے عمل کرنے کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ یہ بات پکی ہے، ہم لوگ کوئی نہیں جانتے کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ فلاں کام کرنے سے جنت مل سکتی ہے، مثلا نیک کام ہے اس کو کریں گے تو جنت ملے گی، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اچھا، اور فلاں کام کرنے سے جہنم جا سکتے ہیں، جو جہنم والے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اتنا ہم کو پکا معلوم ہے۔ اچھا، اب ایک عقل مند آدمی کس کو اختیار کرے گا؟ یقیناً وہ ایسے کام اختیار کرے گا جس سے جنت جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ دو راستوں میں سے کسی کو اختیار کریں۔ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، اور یہی تو ہے آزمائش۔ آزمائش تو اسی طرح ہوتی ہے نا کہ دونوں طرف کے اختیار دے دیے جاتے ہیں، بھائی آپ کو جو راستہ چننا ہے چن لو، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس راستے میں چلو گے تو جہنم جاؤ گے، اس راستے میں چلو گے تو جنت جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے ارادہ بھی کرنے کی توفیق دے دیا ہے کہ تم ارادہ کرو، اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، تو شکر گزاری کرے یا نافرمانی کرے۔ لہذا ہمیں یہ کہہ کر کے اپنا پلو نہیں جھاڑنا چاہیے کہ ہم تو یعنی ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس سے اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ جو راستے معلوم ہیں کہ جنت کے راستے ہیں، جو جہنم کے راستے ہیں، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں۔ لہٰذا ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ جنتوں والا راستہ، جنتوں والا کام اختیار کرے اور پھر اسی پر چلے انشاءاللہ اسے، اور وہ اپنے تقدیر کو حجت نہ بنائے، دلیل نہ بنائے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے یہی سوال کیا تھا، جب تقدیر میں ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں تو پھر عمل کس بات کا؟ یہ صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو جواب دیا، غور سے سنیے گا، وہی جواب پوری امت کے لیے ہے، اور اسی پر عمل کر کے امت کیا ہو سکتی ہے؟ کامیاب ہو سکتی ہے۔ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جنازے میں تھے بقیع الغرقد میں، تو فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقعد، آپ آئے اور آ کر بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا سا تھا، ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ذریعے سے اس کو زمین کو کھرچنے لگے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ یا تو جنت یا جہنم اس کا لکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے صحابہ کرام ہے، سوال تو پیدا ہوگا ہی کہ تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، تو کیا جنت و جہنم جب لکھ دیا گیا ہے تو ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں؟ جب تقدیر میں جنت و جہنم لکھ دیا گیا ہے تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، ہم کا کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہا کہ نہیں، عمل کرو، تم لوگ کیا کرو؟
عمل کرو، ہر چیز کو اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس جواب سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں تو جنت یا جہنم لکھا ہوا ہے، تو بلکہ ہمیں اورات کو عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ جنت لکھا ہوا ہے جہنم لکھا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر آپ بیٹھے رہیں گے؟ جنتی ہو کر کے یا جہنمی ہو کر کے؟ کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کرنے کی ہدایت دی۔ تیسری بات، تیسرا جواب، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے، ہمارے لیے جنت و جہنم لکھ دیا گیا ہے تو عمل کیوں کریں گے؟ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دنیاوی امور ہو یا اخروی، ہے نا، سب کو اسباب پر منحصر کر دیا گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثلا دنیا میں جب کسی کو پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ ایسے بیٹھے رہتے ہیں؟ پیاس بجھ جائے گی یا پانی پیتے ہیں؟ جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب دنیاوی امور اسباب پر منحصر ہیں، پیاس لگے تو پینا پڑے گا، بھوک لگے تو کھانا پڑے گا، مختلف قسم کی ضروریات ہیں تو ضروریات پورے کرنے پڑیں گے، تو اگر ایک آدمی جنت جانا چاہے اور چپ چاپ بیٹھا رہے، عمل نہ کرے، جنت جا سکتا ہے کیا؟ اللہ نے جنت جانے کو نیک عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نیک عمل جنت جانے کا سبب ہے۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہہ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، چلو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتا ہے، جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو دوڑ کے جاتا ہے کام کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مزدوری بھی کر لیتا ہے۔ تو دنیاوی جب ضرورت ہوتی ہے یا کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں جنت جانے کی بات ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اسی پر ہم بھروسہ کر لیں گے، تو یہ بے وقوفی ہے اور تقدیر کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح اچھا ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے، ایک اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اب دیکھیں کہ گناہ کرنا جو ہوتا ہے، گناہ کرتے ہیں کچھ جو لوگ، کہتے ہیں کہ کیا گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے؟ مثلا ایک آدمی بیٹھ کے شراب پیتا ہے اور بولتا ہے کہ میری تقدیر میں آج کیا ہے؟ شراب پینا لکھا ہے۔ تو عموماً جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں تو بیشتر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری قسمت میں یہی لکھا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہے؟ گویا آپ اللہ کے تعلق سے بدظن ہیں، ہے نا؟ لہذا اللہ کے تعلق سے آپ حسن ظن رکھیں، اور وہی آدمی جو مجبور نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے کے بعد وہ جا کر کے شراب خریدا، شراب خریدنے کے بعد پینے کے لیے بیٹھا، یہ ساری چیز وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں آج ایسا ہی لکھا۔ بھائی آپ یہ کریں کہ آپ وہاں پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آج میں پھینک دیتا ہوں بوتل کو، یا جو گناہ کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ممکن ہے آج میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نیک کرنا لکھا ہے، لہٰذا نیکی کا کام کر لیں، صدقہ کر لیں، جا کے نماز پڑھ لیں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا اس طرح کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدظن ہو رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے اور صحیح اور غلط دونوں راستے بھی دکھا دیے ہیں، نیز یہ کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، لیکن جب ایک آدمی کا اختیار کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے
تو اس سے مواخذہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے مثال دیا آپ کو، اپنے ارادے سے سب کچھ کر رہا ہے وہ، جب تک اس کا اختیار آزاد ہے، وہ آزاد ہے اختیار کرنے میں، چننے میں، تب تک اس سے مواخذہ ہوگا. لیکن جب ایک آدمی ہے جس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مجبور ہے، کسی نے اس کے گلے پر مثلا تلوار رکھ دیا ہے یا کوئی سامان رکھ دیا ہے، اب اس کی جان جانے والی ہے، اب وہاں اس کا جو اختیار کام نہیں کر رہا ہے، اس کو کفر کروایا جا رہا ہے یا شرک کروایا جا رہا ہے، وہ مجبور ہے. ایسی صورت میں جب اس کا اختیار کام نہیں کرتا ہے تو اگر وہ اس وقت یعنی مجبوری کی حالت میں جب اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، اگر وہ کفریہ کلمات بھی نکال لے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس کا اختیار کام نہیں کر رہا ہے. جب اختیار کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ مواخذہ ہوگا اس کا، اور اگر وہ غلط چنے گا تو اس پر اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور غلط راستہ اختیار کرے گا تو جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کا آپشن دیا ہے کہ تم اختیار ہے، تم جو راستہ چن سکتے ہو. لیکن مجبوری کی حالت میں اگر کوئی آدمی کفریہ کلمہ بھی کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کا اختیار کام نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے، تو وہ فطری طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تمام افعال کو انجام دے رہا ہے، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا. اگر وہ چاہتا تو ان کاموں کو چھوڑ سکتا تھا اپنی مرضی سے، لیکن اس نے چاہا تو اپنی مرضی سے کر لیا. اسی طرح کیا ہے، گناہ کا معاملہ بھی ہے. ایک آدمی اپنی مرضی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے، چاہے تو وہ چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، نیکی کے کام میں آ جائے. یہ بندے کا پورا کے پورا اختیار ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا. جب اختیار ختم ہو جاتا ہے تو سوال بھی ختم ہو جاتا ہے. مثلا اگر ایک میزبان اپنے مہمان کے لیے مختلف قسم کا کھانا رکھ دے اور پورا اختیار دے دے کہ آپ جو چاہیں کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار دے دیا تھا 10 قسم کا آئٹم ہے، آپ کھائیے جتنا کھانا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن آپ نے کوئی کچھ بھی نہیں کھایا، اور بعد میں جب آپ وہاں سے چلے گئے تو کہتے پھریں کہ میزبان نے فلاں کے گھر گئے تھے، ہمیں کھانا نہیں کھلایا. اب آپ بتائیے اس میں غلطی کس کی ہے، اپنی ہے یا میزبان کی ہے؟ اس میں غلطی تو آپ کی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں اور ہم سب کو پورا اختیار دے دیا ہے. جو چاہیں اختیار کریں، نیک اعمال کو اختیار کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں، برے عمل کو اختیار کریں گے تو اس کا بدلہ عذاب کی شکل میں ملے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب کیا ہے، ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے تعلق سے. اب تقدیر کے معاملے میں ابھی ہم نے کہا کہ گناہ کے معاملے میں گناہ کرتے وقت تقدیر کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں. لیکن ایک شکل ہے کہ تقدیر کو حجت بنایا جا سکتا ہے. وہ کب ہے؟ مثلا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، انجانے میں، جانے انجانے میں، کبھی بھی ہو گیا، 2 سال پہلے کا گناہ ہے، 5 سال پہلے کا گناہ ہے، ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہ ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اے اللہ میرے مقدر میں اس وقت گناہ لکھا تھا، اے اللہ تو مجھے اب معاف کر دے، یعنی توبہ کر رہا ہے. اب تو توبہ کرتے وقت اگر پچھلے گناہ کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے کہ تقدیر میں تھا، ایسا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے حرج نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ توبہ کرنے بیٹھا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو
تقدیر کو حجت بنایا جا سکتا ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا گناہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مثلا ابھی گناہ کرنے جا رہا ہے اور کوئی راستے میں ٹوک رہا، بھائی کیوں جا رہے ہو گناہ کرنے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے نہیں آج میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ اس بنیاد پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج میری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہے، اس سے کئی خرابی لازم آتی ہے۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے کہ آپ کے قسمت میں آج کیا لکھا ہے، آپ نے بغیر جانے بوجھے یعنی گویا کہ علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ بدظن ہیں، بدگمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے لیے گناہ کرنا لکھا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں ہیں۔ تقدیر کا مسئلہ تھوڑا اور بھی چلے گا، اگلا درس بھی شاید اسی پہ جائے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہیں پر اکتفا کریں کیونکہ وقت بھی ختم ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں رہ گئی ہیں تقدیر کے حوالے سے، اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقدیر کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔